بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ ٹھہرانے لگے اپنا کام، وہم یمکرون، اور وہ مکر کرنے لگے۔ وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ نہیں ہیں، ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ نہیں ہیں ان میں سے یقین کرنے والے، اگر آپ جتنا بھی چاہیں، ولو حرصت، آپ جتنا بھی چاہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ نہیں سوال کرتے ان سے کسی اجر کا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہاں والوں کے لیے۔ ان آیات سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ختم کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کل کے سبق کے اندر جہاں تک ہم نے پڑھا تھا وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا تھا، اور جہاں سے ہم نے سورہ یوسف شروع کی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے مشرکین، یہ یہودی جو تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا جو ہے سوال کیا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں نہیں جانتے، کیونکہ اس کی دو وجوہات تھیں کہ آپ علیہ السلام کبھی بھی اپنے علاقے مکہ سے باہر نہیں گئے تھے، اور یہ کہ آپ امی تھے، آپ کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ نے کوئی اور کتاب بھی نہیں پڑھی تھی کہ کسی کتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہو، اور نہ ہی آپ کبھی مکے سے اس طرح باہر گئے کہ کہیں کسی عالم سے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہو۔ اسی وجہ سے آزمائش کے لیے، آپ کی تصدیق کے لیے جو ہے یہ قصہ پوچھا گیا، اور اللہ پاک نے سورہ یوسف کے اندر پورا قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا۔ یہاں پر واپس اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کیا کہ یہ پورا قصہ بتانے کے بعد اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے، ذالک من انباء الغیب، کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں، کہ یہ جو میں آپ کو بتاؤں یہ غیب کی خبریں ہیں۔ فرمایا ساری کی ساری غیب کی خبریں ہیں، اور وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، یعنی کہ جس وقت یہ یوسف علیہ السلام جو تھے اور ان کو جو ہے وہ کنویں میں ڈالا گیا اور ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، اور آپ کا یہ پورا قصہ صحیح طریقے سے جو ہے بیان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کے پاس وحی الہی آتی ہے، کیونکہ یہ قصہ جو ہے ہزاروں سال پہلے کا ہے، اور آپ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی سے تعلیم حاصل کی، نہ ہی کوئی تاریخی کتاب پڑھی ہے، اور پورا عرب جانتا تھا کہ آپ امی ہیں، آپ نے کبھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اور جو ہے آگے اللہ پاک نے فرمایا اذ اجمعوا امرہم، جب وہ ٹھہرانے لگے اپنا کام اور وہ فریب کرنے لگے، مطلب یہی تھا کہ یہ جو ہے یہ پختہ ارادہ کر رہے تھے، انہوں نے پختہ ارادہ کیا یہاں سے یوسف علیہ السلام کے اسی کنویں میں ڈالنے کا ذکر ہے کہ جب وہ ٹھہرانے لگے اپنا کام، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو جو ہے کنویں میں ڈالا، اور وہم یمکرون، اور وہ بھائی جو ہے مکر کر رہے تھے کہ اس طریقے سے لے جائیں گے، باپ سے یہ کہا، قصہ سنایا، اور پھر سارا جو ہے وہ کرتے کے اوپر خون لگا کر لے کر آئے، تو آپ تو موجود ہی نہیں تھے۔ وما اکثر الناسی، اور اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں، یہ جو مؤمنین کا تعلق ہے اس کے ساتھ ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، ولو حرصت، اگر آپ جتنا بھی چاہیں، کہ نبی یہ جو یہود تھے انہوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا سوال کیا تھا، بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ جو ہے یہ آپ پر ایمان لانے کے لیے سوال کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چاہے ان کو کتنی بھی سچائی بیان کر دی جائے اور آپ کتنا بھی چاہ لیں، لیکن ان کے نصیب میں ایمان کی دولت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ ایمان نہیں لاتے، اور ایسے ہی ہوا کہ ان لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوری وحی آ جانے کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ جو ہے ایمان قبول
نہیں کیا، انکار کے اوپر جو ہے جمے رہے۔ جب انکار کے اوپر جمے رہے اور جواب بھی مل گیا سورہ یوسف کی شکل میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا بہت صدمہ پہنچا کہ میں نے تو ان کی جو ہے وہ ان کے سوال کے اندر اللہ نے پوری وحی اتار دی اور میں نے ان کو بتا دیا، لیکن پھر بھی جو ہے یہ میری نبوت کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اگلی آیت میں یہی بیان فرما دیا کہ اے نبی آپ تو تنگ دل نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو سچ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آتے۔ اور پھر آگے آیت میں فرمایا وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور تو آپ سوال نہیں کرتے ان سے اس پر کچھ بدلے کا۔ مطلب یہ کہ آپ ان کو جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، صحیح راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ تو ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور کوئی ان سے دنیاوی کوئی لالچ ہو آپ کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام تو صرف ان کی خیر خواہی ہے، نصیحت ہے۔ آپ تو ساری جہاں کے لوگوں کے لیے نصیحت کا پیغام پہنچانے والے بنائے گئے ہیں، لہٰذا جو ہے آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے کہ آپ نے انہیں خیر خواہی کی دعوت دے دی، ایمان کی دعوت دے دی۔ اگر یہ قبول نہیں کرتے تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور آگے کہا ان هو الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت سارے جہاں والوں کے لیے، کہ قرآن کریم کی جتنی بھی وحی ہے اور احکام ہیں سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے، اور اس نصیحت سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو کہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے ہم نے سورہ یوسف کے اندر جتنی بھی آیات پڑھی، قصے کا جو قصہ پڑھا، اس کے مختلف حصے پڑھے، اس کے اندر جو بھی انسانی ہدایات ملتی رہیں ہم اس کو بھی سمجھتے رہے کہ سورہ یوسف صرف ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے لیے اس میں بہت ساری ہدایات ملی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، جن پر گزرتے ہیں وہ، وہم عنہا معرضون، اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں اور وہ ان کے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ صرف آپ کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ یہ تو میرا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ یہ تو کسی بھی طریقے سے کسی نصیحت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بڑے ضدی اور ہٹ دھرم ہے یہ۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ آپ کی زبان سے سورہ یوسف کا جو کچھ حضرت یوسف کا قصہ سن کر کیا مانیں گے؟ یہ تو اتنی کھلی کھلی جو کائنات کے اندر میں نے نشانیاں پھیلی ہیں ان کو ہی نہیں ان کو دیکھتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں۔ مثلاً آسمان ہے، زمین ہے، اور جو اللہ نے بار بار قرآن کریم کی آیات میں قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ غفلت اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا۔ اب حقیقت میں منہ موڑنا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن قرآن نے یہاں پر جو منہ موڑنے کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد ہے دیکھ کر بھی انجان بن جانا، اور کفار کا انجان بننا یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر رہ کر اللہ ہی کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ دھیان ہی نہیں کرتے کہ میں نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زمین کے اوپر جو ہے کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ پچھلی قومیں آئیں اور ان کو عذاب سے اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا، لیکن یہ کوئی نصیحت اس سے بھی حاصل نہیں کرتے۔ تو جب یہ مجھے نہیں مانتے تو اے نبی یہ آپ کی نبوت کو کیسے مانیں گے؟ آپ غم نہ کیجئے، کیونکہ آپ کیا تھے، اپنی امت کے خیرخواہ تھے بہت زیادہ ہمارے نبی، تو آپ کو یہ فکر تھی کہ میری امت کے لوگ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو اللہ پاک کیوں تسلیاں دیا کرتے تھے اپنے نبی کو؟ کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے سب سے زیادہ محبت کی ہے اپنے نبی سے، اس وجہ سے آپ کو اللہ پاک غمگین نہیں دیکھ سکتے تھے، تو بار بار قرآن کریم کے اندر آیات کو اتارا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے۔ اور اللہ پاک نے آگے فرما دیا کہ نبی آپ غمگین نہ ہوئے، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں سے اکثر لوگ تو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، الا وهم مشرکون، اور وہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، یعنی شرک کرتے ہیں کہ نبی جو مجھے نہیں مانے تو وہ آپ کو کیا مانے گا؟ یہ مطلب ہے کہ آپ غم نہ کیجئے کہ آپ کو نبی نہیں مانتے، یہ تو مجھے خدا بھی نہیں مانتے۔ اور دیکھیے کہ کوئی شخص نبی کو نبی تو اس وقت مانے گا جب کہ وہ رب کو رب مانے گا، کیونکہ رب نے نبی کو بھیجا ہے،
تو جو رب کو ہی نہیں مانے گا تو وہ رب کے بھیجے ہوئے نبی کو کیسے مان سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے پھر تسلی کے لیے فرمایا ہے کہ نبی یہ تو مجھے ہی نہیں مانتے، میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو میرے اوپر نہیں لاتے ایمان وہ کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ اور شرک کرنا یہ کیا کرنا ہے؟ یہ ظلم کرنا ہے، اور ظلم کس کے اوپر؟ اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا ہے، جہالت ہے شرک کرنا، اور ظلم کرنا اپنی جان پر۔ انسان اپنی جان پر کیسے ظلم کرتا ہے؟ وہ اس طریقے سے ظلم کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کو نہیں مانتا تو یقیناً اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ نے لکھا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو گویا اس نے تو اپنے ساتھ زیادتی کر لی، ظلم کر لیا کہ شرک کیا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم میں ہے۔ اب دیکھیے شرک اور مشرک ہونے سے ایک کانسیپٹ یہ سمجھ میں آتا ہے ہمیں بظاہر کہ بھئی ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اور جو جتنے بھی نان مسلمس ہیں وہ سارے کے سارے مشرک ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ بظاہر مسلمان سمجھے جاتے ہیں لیکن وہ بھی کیا ہیں؟ مشرک یا کافر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کافروں کے اندر آپ قادیانیت کو سمجھ لیجئے کہ بظاہر ہمارے جیسا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا والا قرآن پڑھتے ہیں، اور ہمارا والا جو ہے بظاہر نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ دیکھا جائے تو مسلمانوں والا کرتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ بالاتفاق کافر ہیں۔ اور اگر کوئی شخص قادیانی کو کافر نہ سمجھے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ نہیں، کافر ہے مسلمان سمجھے جانے کے باوجود بھی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، مفسر قرآن، تفسیر ابن کثیر جنہوں نے لکھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مطلب اور مفہوم کے اندر وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، کہ بظاہر ایمان قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایمان لے آئے، قرآن کو اپنی کتاب مانا، سب کچھ ہے، جنت جہنم کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ اس میں شرک اصغر ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک اکبر، ایک ہوتا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر تو یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا، جیسے بت ہیں، یا کسی انسان کو اللہ کا شریک بنا دینا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر چھوٹا شرک، تو آپ نے فرمایا ریاکاری، ریا، اپنے اعمال کو انسانوں کو دکھانے کے لیے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نہ کرنا، یہ ریا کہلاتی ہے، نام و نمود کہلاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پر شرک اکبر سے زیادہ شرک اصغر کا خطرہ ہے۔ اور اب شرک یہ جو ریاکاری ہے یہ کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایک مسلمان جو ہے وہ شرک کے مختلف کاموں کے اندر پڑ سکتا ہے۔ اب وہ کیسے کام ہے؟ مثلا غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا کہ وہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب جیسے عام طور پر تو ہم جو ہے قسم کھانے کو بالکل منع کیا گیا ہے کہ قسم نہیں کھائی جا سکتی، نہیں کھانا چاہیے۔ جو آدمی بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ قسم بار بات پہ قسم کھاتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، لیکن شریعت نے خاص مقامات پر قسم کھانے کی اجازت دی ہے، اور جب قسم کھائی جاتی ہے تو وہ قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے، اللہ کی قسم۔ جیسے عدالتوں کے اندر بھی ہوتا ہے قسم اٹھوائی جاتی ہے، بہت سے ایسے مقامات اور بھی ہوتے ہیں جہاں قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں قسم کھائی جا سکتی ہے، اور قسم اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، اور اللہ کی قسم کے ساتھ ساتھ قرآن کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے۔ قرآن کی قسم کیوں کھائی جا سکتی ہے؟ چلیں اس کو بھی سمجھ لیں کہ قرآن چونکہ اللہ کی صفات میں سے ہے، ٹھیک ہے، قرآن اللہ کی صفات میں سے ہے جو آسمان سے بھیجا گیا ہے، اسی وجہ سے قیامت کے نزدیکی زمانے میں قرآن مجید کے حروف کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن مجید اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔
رحمان کے لفظ سے، رحیم کے لفظ سے، اللہ کے لفظ سے، غفور کے لفظ سے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی نے قسم کھا لی قرآن کی، میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، اب اس کی قسم ہو جائے گی۔ تو لیکن اگر کوئی کسی کے باپ کی قسم کھاتا ہے، کسی کی ماں کی قسم کھاتا ہے، کسی اور شخص کی قسم کھاتا ہے، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شرک کی ایک اور قسم ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی منت اور نیاز نظر ماننا، یہ بھی بالاتفاق شرک کے اندر جو ہے وہ داخل ہے، کہ منت اور نظر نیاز اس کے ماننے کی اجازت ہے۔ مطلب یہ ہم جو ہے وہاں بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے والے سبق میں جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ آیا تھا، وہاں بھی ہم نے جو ہے اس کو پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے وہاں بھی بتایا تھا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ منت کا لفظ ہی بالکل غلط ہے، نظر کا لفظ، ایسی بات نہیں ہے۔ منت اور نظر کا لفظ خود قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اور نظر یا منت یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم اللہ کے نام کی منت مان سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پڑھا۔ اور منت ماننے کا، یہ نظر ماننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گی، یا اتنے پیسے تیرے راستے میں صدقہ کروں گی۔ یہ منت کا ماننا ٹھیک ہے اور درست ہے۔ منت اور نظر اللہ کے نام کی مانی جا سکتی ہے، لیکن کسی اور کے نام کی منت اور نظر نہیں مانی جا سکتی اللہ کے علاوہ، کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم فلاں کے نام کی دیگ پکائیں گے، فلاں کے نام پہ بکرا چڑھائیں گے، یا فلاں اللہ والے کے نام پر جو ہے ہم یہ کام کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ صرف اللہ کے نام کی منت مانی جا سکتی ہے، اور وہ بھی کہ ہم پیسہ خرچ کر دیں، یا کوئی نوافل پڑھ لیں، یا روزہ رکھ لیں، بس۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ مشرکون، اب ایک مسلمان کس طرح شرک کر سکتا ہے، یہ اس کی میں نے چند مثالیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے بعد اس کا ایک اصول ہے کہ شریعت میں جو عبادت فرض ہے، ٹھیک ہے، اس فرض عبادت کی قسم سے نفلی عبادت کی منت مانی جا سکتی ہے۔ اور جیسے دیکھیے، شریعت میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے طور پر پیسہ دینا، خرچ کرنا، یہ بھی کیا ہے، فرض ہے۔ تو یہ فرض ہیں، لہذا جو عبادت فرض ہے اس کی قسم سے منت مانی جا سکتی ہے۔ اب جو لوگ منت کا ہی سرے سے انکار کرتے ہیں، تو وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوافل اور جو ہے روزے کی بھی منت نہیں مانی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اگر قرآن سے دیکھا جائے، جہاں ہم نے حضرت زکریا کا قصہ پڑھا تھا، وہاں بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ منت مانی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو ہم نے جو ہے پڑھ لیا کہ ایک مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، اور اگر مسلمان کا شرک کفر تک آ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان مسلمان نظر آتا ہوا بھی کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا پھر۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بعض اوقات انسان مسلمان بن کر جی رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی کسی غلطی یا کم علمی جہالت کی وجہ سے مشرکین یا کفار کے درجے کے اندر کیا ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا، افا امینو ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ نڈر ہو گئے اس بات سے کہ آپ ڈھانپے ان کو من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا آ پہنچے ان پر قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ کہ یہاں سے پھر انہی مشرکین مکہ اور جو یہود مدینہ کا ذکر ہے کہ ان کی فرمائش پر اللہ نے سورہ یوسف کو بیان بھی کر دیا، لیکن پھر بھی وہ شرک نہیں چھوڑتے اور وہ کفر نہیں چھوڑتے، کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، نبوت کے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین تو شرک کرتے تھے بتوں کے ساتھ، اور یہ جو یہود تھے یہ اللہ کا باتوں کا کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آج کے دور میں بھی بخاری ہیں حضرت
عزیر علیہ السلام، ان کی جو ہے نبوت کے ہم کیا ہیں قائل ہیں، کیونکہ یہ یہود جو تھے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا کیا کرتے تھے، بیٹا مانتے تھے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں مطمئن ہے، اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں، نبی کا بھی انکار کر رہے ہیں، آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی مطمئن ہیں کہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو فکر کرنا چاہیے کہ ان کے اس کفر و شرک کے اوپر ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، ان کو چاروں طرف سے گھیر لے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہو، یا تو دنیا میں آزمائش آ جائے، یا پھر اگر یہ مر گئے اسی حالت میں تو پھر آخرت کا جو عذاب ہے اس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے ان کو ڈرنا چاہیے اور کفر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، اے نبی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں بلاتا ہوں تم کو اللہ کی طرف، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، انا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میرے ساتھ ہیں، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور پاک ہے اللہ اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ اب اللہ پاک نے پھر نبی کو فرمایا کہ نبی آپ ان سے کہیے قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی، یہ میرا راستہ ہے، مطلب کہ میں جو ہے میں تو نبی ہوں اور یہ میرا راستہ بھی بالکل سیدھا اور سچا راستہ ہے، چاہے تم مشرکین مانو یا یہود مدینہ مانے یا نہ مانے، لیکن یہ جو میرا راستہ ہے یہ بالکل سیدھا اور سچا راستہ ہے، اور یہ میرا طریقہ ہے، میں تو لوگوں کو اسی یقین کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا رہوں گا کہ اللہ کی جو مانتے ہیں وہ دین اور دنیا کے اندر کیا رہتے ہیں، کامیاب رہتے ہیں، اور میری دعوت بھی یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان کی دعوت بھی یہی ہے۔ اب یہاں پر نبی نے جس کو فرمایا کہ میری دعوت یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور جو میری اتباع کرتے ہیں، تو نبی کی اتباع کرنے والے اس دور کے اندر صحابہ اکرام تھے کہ میرے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اسی راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں جو راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ بات کہ میں یہ جو دعوت دیتا ہوں تمہیں اللہ کی طرف، میں یہ جو تمہیں بتاتا ہوں کہ قیامت آئے گی اور حشر ہوگا اور حساب کتاب ہوگا اور شرک نہ کرو، یہ ساری ہی تو میری دعوت ہے کہ مجھے نبی مانو، تو یہ میری دعوت جو ہے میں تمہیں پوری عقل اور بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں۔ ایک تو ہوتا نا بات انسان اندازے سے کوئی بات کہہ دیتا ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری جو دعوت ہے یہ کسی اندازے سے نہیں ہے بلکہ پوری حکمت کے ساتھ ہے، پوری بصیرت کے ساتھ، عقل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ہے۔ اور پھر جو ہے اس کے اندر اپنے ساتھ صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی نے شامل کیا کہ میرے ماننے والے کون ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد جو بھی صحابہ کرام کی دعوت ہوگی وہ بھی میرے ہی راستے کی کیا ہے، دعوت ہے، کیونکہ صحابہ کرام اس امت کے بہترین افراد ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں کے ساتھیوں میں سے سب سے بہترین ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اب اللہ پاک نے یہاں پر صحابہ کا جو ہے وہ کیا کیا ہے، مقام بیان کیا ہے کہ اللہ نے یہ اتنے نیک لوگ تھے کائنات کے اندر کہ اللہ نے ان حضرات کو نبی علیہ السلام کی صحبت اور خدمت کے لیے قبول فرمایا کہ سارے لوگ صحابہ بننے کے لائق نہیں تھے، کائنات کے اندر یہ لوگ تھے اتنے برگزیدہ کہ یہ صحابہ بننے کے لائق تھے، لہٰذا تم اپنے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر دین سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھنا ہوگا، صحابہ کے اخلاق سے، صحابہ کی عادات سے، صحابہ کے طریقوں سے دین سیکھو، کیونکہ قرآن نے خود فرمایا اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ کیا ہے، ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہ میرے پیروکار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مانی تبعانی کے اندر کہ وہ لوگ بھی مراد ہیں جو صحابہ کے دور کے بعد ہر دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر اور دین کے اوپر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ جس دور کے اندر، جس زمانے کے اندر بھی مسلمان ہوں اور وہ دین جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، دین کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، دین جانتے بھی ہیں، نبی کا اتباع کرتے ہیں، تو ان کی اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نبی کی دعوت کو کیا کریں، پھیلائیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں، یہ ان کی کیا ہے، ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ پاک ہے اللہ، کس سے پاک ہے، کہ جس شرک میں تم پڑے ہو میرا رب اس شرک سے جو ہے وہ کیا ہے، پاک ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، تم مشرکین میں سے ہو لیکن میں اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا۔ کہ ایمان والے بھی کبھی جو ہے شرک اصغر کر لیتے ہیں، لیکن اپنے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ میں شرک اصغر سے بھی پاک ہوں اور شرک اکبر سے بھی کیا ہوں، پاک ہوں۔ لہٰذا میں یہ دعوت نہیں دیتا کہ تم مجھے خدا بنا لو معاذ اللہ، یا میری بندگی کرنے لگو، نہیں، میری دعوت تو یہ ہے کہ رب کی بندگی کرو۔ میں خود بھی شرک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ، اور اپنے رب کی طرف شرک کی دعوت بھی نہیں دیتا۔ اور پھر دیکھیے کہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض بار بار قرآن کریم کے اندر آیا، ہم نے بہت جگہ اس کو پڑھا ہے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو پھر آپ کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ قوم نوح نے بھی یہی کہا تھا نوح علیہ السلام کے لیے، اور باقی اور قوم لوط نے بھی کہا تھا کہ آپ کو تو فرشتہ ہوتے پھر۔ تو یہاں مشرکین مکہ نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ اگر ہوتے نبی ہی بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجتے۔ تو اس کا جواب اللہ نے پھر آگے والی آیت کے اندر دیا ہے، بار بار قرآن میں اس جواب کو دیا ہے۔ آج کے دور میں بھی دیکھیے جو لوگ نبی علیہ السلام کو انسان نہیں مانتے، بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں، نورانی مخلوق تو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں بشر نہیں ہیں آپ انسان نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کی نفی ہے۔ اللہ بار بار مشرکین مکہ کے اعتراض کو بیان کر کے اس کا رد فرماتے، جواب دیتے کہ نبی آپ تو انسان ہیں، سارے نبی انسان تھے، آپ بھی انسان ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے انسان ہونے کی نفی کرنا یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ جو ہے بیچارے اس عقیدے کے قائل ہیں کہ نبی علیہ السلام انسان نہیں تھے۔ یہ نبی علیہ السلام سے عشق نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے۔ دیکھیے آپ نے پھر اللہ نے پھر فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر انسان۔ رجال عربی میں مرد کو کہتے ہیں، مردوں کو، کہ ہم نے پہلے بھی مردوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ اے نبی ہم نے آپ کو بھی مرد بنایا، اور مرد تو کون ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ رسولوں کو فرشتے ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، رسول انسان نہیں ہو سکتے، یہ غلط ہے۔ اللہ کا یہ دستور چلا رہا ہے، اللہ کا یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول عام انسانوں سے بہت اونچا ہوتا ہے، نبی کا مقام عام انسانوں سے بہت اونچا ہوتا ہے، وہ عام انسان نہیں ہوتا، لیکن انسانی ضروریات میں وہ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن مقام و مرتبے اور صفات کے اندر عام انسان نہیں ہوتے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات میں نورانی مانتے ہیں۔ مطلب کیا ہے نورانی کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے نکلنے والے جو اعمال ہیں، جب انسان ان کو اپناتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنی سے ان کا دل منور ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جو سیرت ہے اور آپ کے مبارک جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہیں وہ انسان کو منور کر دیتے ہیں۔ آپ کی صفات ساری کی ساری ایسی ہیں جو کسی بھی انسان کو نورانی بنا سکتی ہیں، اس کے دل کو ایمان سے بھر سکتی ہیں، لیکن جسم کے حساب سے آپ فرشتے نہیں تھے بلکہ انسان تھے۔ تو یہاں پر پھر اللہ نے جو ہے پھر فرما دیا کہ الا رجالا، کہ مرد تھے سارے انسان، سارے نبی، اور فرمایا نوحی الیہم، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، من اہل القری، بستی والے لوگوں میں سے، کہ اللہ نے ہر دور کے اندر
اسی علاقے کے اندر جہاں پر نبیوں کو بھیجنا ہوتا تھا، انہی بستیوں میں سے کسی ایک خاص انسان کو، نیک انسان کو منتخب فرما کر اسے نبوت عطا فرما دیتے تھے۔ اور اللہ پاک جب کسی بستی میں سے کسی انسان کا انتخاب فرماتے تھے تو اس انسان کے اندر کچھ بہت اعلیٰ قسم کی خصوصیات ہوتی تھیں، اور اللہ ان خصوصیات کو خود پیدا کرتے تھے کسی انسان کے اندر۔ جیسے دیکھیے کسی انسان کے اندر بڑی ایبیلٹی ہوتی ہے، بڑا وہ جینیس ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بھی خدائی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے نبی بننے سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں ہوتی تھیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوا کرتی تھیں، اور اللہ ہی نے وہ پیدا کی ہوتی کہ اخلاق بڑا اچھا ہوتا تھا، کردار بڑا اچھا تھا، شریف پاکیزہ زندگی گزارتے تھے، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا ہوتا تھا نبی بننے سے پہلے، اور شراب جیسی چیزوں سے وہ دور رہتے تھے، جھوٹ سے اور زنا کاری سے وہ دور رہتے تھے۔ یہ بہت اعلیٰ قسم کی صفات ہوتی تھیں، پھر اللہ ان کو چن کر جو ہے نبی بنا دیتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ کام میرا ہے کہ میں بستی میں سے کس شخص کو کیا کر دوں، نبی بنا دوں، اس لیے نبیوں پر اعتراض کرنا بیکار ہے۔ اور پھر آگے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں سیر کی انہوں نے زمین کے اندر، فینظروا کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ کیسا ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اور آگے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، کیا وہ اب بھی نہیں سمجھتے؟ تو آگے پھر اللہ نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ بار بار انہیں دعوت دیتے ہیں، زمین میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، پچھلی قوموں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی نبیوں کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ پیچھے ہم نے یہ جہاں آج ہم نے سبق شروع کیا نا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ، کہ ہم نے یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کی آپ کی طرف سے۔ تو اب یہ سبق یہ عنوانی ٹاپک پہلے بھی گزرا ہے، پھر ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ غیب کیا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس غیب ہوتا ہے یا نہیں، علم غیب ہوتا ہے یا نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب تھا یا نہیں، یا ہمارے نبی عالم الغیب تھے یا نہیں، یا ہیں یا نہیں۔ تو میں نے پہلے بھی ایک سبق کے اندر بتایا تھا، پھر میں دہراتی ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غیب کا علم ہوتا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سارے نبیوں سے زیادہ غیب کا علم تھا۔ لیکن اس سے اگلی بات اور اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غیب کا علم اتنا ہوتا تھا جتنا اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، بس اس سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اور کیا انبیاء کو یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ کوئی بھی نبی دنیا کے اندر جو آئے ہیں ان کو کبھی بھی عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ عالم الغیب کسے کہتے ہیں؟ عالم الغیب کون سی ذات ہوتی ہے؟ عالم الغیب اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے، جس ہستی کو اول سے آخر ہر چیز کا علم خود بخود ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تھوڑی سی علمی جو ہے انداز میں آپ کو بتایا ہے کہ